بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مریم کا بیان کہ میں تنخواہ نہیں لیتی لیکن پریشر لیتی ہوں۔ I don't take salary, but I'm here to take pressure. آپ کے اندر بھی ایک پریشر کوکر ہے جو کہ بھر رہا ہے اور وہ پھٹ سکتا ہے۔ اس پر دلچسپ مزاحیہ اور معلوماتی تبصرے بھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے پریشر دیکھیں۔ I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. پریشر نہیں لے سکتے، ورک کا پریشر نہیں لے سکتے، کام کا پریشر نہیں لے سکتے۔ کام کا پریشر، ورک پریشر، ٹیک پریشر، سسٹین پریشر، سیلری کے بغیر پریشر۔ مریم کی پوری تقریر پریشر پر تھی۔ اللہ بخشے بقول آسمہ شرازی کے ایک پریشر کوکر مریم کے پاپا کے اندر بھی ہے جو پھٹ سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے اندر بھی ایک پریشر کوکر ہے جو کہ بھر رہا ہے اور وہ پھٹ سکتا ہے۔ لیکن مرحوم عرفان صدیقی کے مطابق پھٹے اس لیے نہیں کیونکہ وہ پریشر بننے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ پریشر بننے نہیں دیتے، وہ سیٹی ان کی بجتی رہتی ہے اور ہوا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے۔ مریم نے کہا میں تنخواہ نہیں لیتی پھر بھی پریشر لیتی ہوں۔ ورکرز کو تنخواہ نہیں ملی تو باہر آ کر احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن ہوا میں کوڑا اچھالنا میں کوڑا اچھالنا اور بدتمیزی کرنا، یہ پنجاب میں یہ بدماشی الاؤڈ نہیں ہے۔ بھائی کوڑا اچھالنا تو بدتمیزی ہے۔ کیا کسی کو کام کروا کے تنخواہ نہ دینا شائستگی ہے؟ کیا وہ جو ہے اچھے مینرز ہیں؟ کون سی ترقی کا سفر ہے جو بغیر تنخواہ کے جاری ہے؟ بھائی رائج ثاقبی نے ٹویٹ کیا جس کو تنخواہ نہ دے سکیں اس کو جہاز کا جھولا دے دیں۔ جمی ورک نے ٹویٹ کیا تنخواہ نہیں لیتی لیکن اپنے خصوصی جیٹ کے 2 انگریز پائلٹوں کو کروڑ روپے تنخواہ دیتی ہے، باقی قومی خزانہ لوٹنے والوں کو نیند نہیں آتی۔ محمد عارف نے لکھا تنخواہ نہیں لیتی لیکن کروڑوں روپے ماہانہ ذاتی اخراجات پر اڑا دیتی ہے۔ سمینہ پاشا نے کہا میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ انسان کو معلوم بھی ہے کہ جیتا ہوا نہیں، سامنے بیٹھے لوگوں کو بھی پتا ہو کہ یہ سامنے ناجائز وزیر اعلیٰ ہے، پھر بھی انسان ایسے انگلی گھما کر اتنے اعتماد کے ساتھ افسران کو بھاشن دے سکتا ہے۔ کمال ہے۔ ان کو بھی ویسے کوئی خیال نہیں آ رہا افسران کو بھی کہ ان سے ہم پوچھ لیں کہ محترمہ آپ یہ کس حیثیت میں کہہ رہی ہیں؟ آپ تو خود میرٹ کے بغیر آئی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لیتی، آپ 1300 کروڑ کا جہاز لیتی ہیں، سارے آپ نے اپنے گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر لیا، وہاں پر کروڑوں روپے کے آپ بینیفٹس لیتے ہیں، آپ کے 3 کروڑ کے گاڑی کے ٹائر پڑتے ہیں، آپ کے بیٹے پر اور الزامات بھی ہیں کہ وہ سرکاری اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے زمینیں خرید رہے ہیں سستے داموں، اور ان کے اوپر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان میں آپ کی حکومت جو ہے وہ انڈر پاسز اور سڑکیں بنا کے دے رہی ہے۔ مطلب آپ کے پاس، آپ خود کہتی ہیں آپ تنخواہ نہیں لیتی، صفدر بھائی تو مانسیرا رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بیٹا آپ کا بھی کوئی بزنس نہیں کرتا، تو آپ کا خرچہ کہاں سے چلتا ہے یہ آپ بتائیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کاروبار کر رہی ہیں یا پھر آپ کرپشن کر رہی ہیں۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا بوٹ کو عزت دو کا کرشمہ ہے۔ میڈم چیف منسٹر کے ابا حضور نے بھی ساری زندگی یہی تو کیا ہے۔ فیاشا نے لکھا آخر میں تنخواہ نہیں لیتی 11 ارب کا جہاز لیتی ہوں۔ جہاز خریدنے کا پریشر کس کی طرف سے تھا؟ لکھا ایک طرف تنخواہ نہیں لیتی کا دعویٰ اور دوسری طرف عوام کا پیسہ اڑا کر شاہی طرز زندگی۔ یہ خدمت ہے یا منافقت؟ غریب عوام مہنگائی، بجلی اور گیس کے بلوں سے پریشان ہے اور حکمرانوں کو لگژری جہاز چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے پوسٹ میں لکھا اس کا باپ تنخواہ نہیں لیتا تھا، پہلے ٹینور میں صرف 15 ملیں بنائی۔ اس کا چاچا بھی تنخواہ نہیں لیتا تھا، پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے 15 ارب کی منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ تنخواہ نہیں لیتے، حکومت کو اپنے آئی پی پی سے بجلی دیے بغیر اربوں روپے لیتے ہیں۔ اس کا بھائی کام بھی نہیں کرتا تھا، لندن فلیٹ خرید بیٹھا۔ محمد عمیر نے ٹویٹ کیا پاکستان کے بیشتر آئی پی پی منصوبے ہماری اشرافیہ نشاط گروپ، ستارہ گروپ، لیک سٹی خسرو بختیار شریف فیملی کے ہیں۔ ان آئی پی پیز کے باعث عوام کی زندگی اجیرن ہے، تو کم از کم آئی پی پیز کے معاہدے کیوں ختم نہیں کرتے؟ یہ سب اپنی انویسٹمنٹ سے کئی گنا بلوں کی مد میں عوام کا خون چوس چکے ہیں۔ نہ ختم ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے منہ کو عوام کا خون لگ گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا 45 سال سے شریف خاندان حکومت میں ہے۔ نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب 3 بار کا وزیر اعظم، شہباز شریف دہائیوں تک پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور پاکستان کا وزیر اعظم، اور خود مریم 2.5 سال سے وزیر اعلیٰ، اور معصوم بن کر پوچھ رہی ہے کہ پنجاب سنگاپور اور جاپان کیوں نہیں بن سکا؟ کیا سنگاپور میں کام کر کے تنخواہیں نہیں دی جاتی؟ کیا سنگاپور میں اس طریقے سے لوگوں کی ریڑیاں اچھالی جاتی ہیں؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے جو کچھ ادھر ہوتا ہے؟ کیا سنگاپور میں کیا انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 9 مہینوں میں یا 8 مہینوں میں اتنے بندے CCTV نے مار دیے؟ اس کی احسار رانا نے کہا شریف خاندان کے پاس 28 آئی پی پیز ہیں جبکہ دیگر مسلم لیگ کے رہنماؤں کے پاس 16 آئی پی پیز ہیں۔ آصف زرداری کے پاس 16 آئی پی پیز ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے پاس 9 آئی پی پیز ہیں۔ وجاہت سمی نے لکھا شریفوں اور مغلوں میں کوئی خاص فرق نہیں، دونوں نے طاقت کو عوام پر بوجھ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ پہلے عوام کو مہنگے آئی پی پیز معاہدوں میں جکڑا،
پھر غیر ضروری اور مہنگے بجلی گھر لگائے، BRT جیسے منصوبوں سے قومی خزانہ خالی کیا، اور اب مزید بوجھ ڈالنے کے لیے مہنگے جہاز خرید لیے۔ ایک جہاز کا آپریٹنگ خرچ تقریباً 28 لاکھ فی گھنٹہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس کی مینٹیننس لاگت 3 سے 5 ملین ڈالرز تک پہنچتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز اڑے یا زمین پر کھڑا رہے، ہر ماہ تقریباً 50 لاکھ کا خرچ عوام کی جیب سے ہی جائے گا۔ بشارت راجہ نے لکھا، میں تنخواہ نہیں لیتی، 11 ارب کا جہاز لیتی ہوں، پھر اسے اپنے خاندان کے لیے رکشے کے طور پر استعمال کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ بڑے ٹھیکوں سے کک بیکس الگ سے ہیں۔ کامران خان نے ٹویٹ کیا، میں تنخواہ نہیں لیتی مگر 11 ارب کا جہاز لوں گی، میرے ریفرنس سے کوئی نہیں آئے گا مگر میں خود پیراشوٹ ہوں، جبکہ علی ڈار کو میں نہیں جانتی۔ تنخواہ نہیں لیتی لیکن قانون بنا دیتی ہے کہ کوئی بھی صحافی مریم سے یا پنجاب حکومت سے کسی منصوبے یا ٹک ٹاک پر خرچ آنے والی رقم کا سوال نہیں پوچھ سکتا۔ چند کلومیٹر پر 15 کروڑ کا رنگ کروا دیا، رنگ پہلی بارش میں ہی اتر جائے تو ٹھیکیدار کی بجائے سوال اٹھانے والے صحافی کو ہی اٹھا لیتی ہے۔